اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے ان کی ہنسی اڑائی۔ یہ سورہ زخرف کی 47ویں آیت ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جا کر توحید کی دعوت پیش کی تو انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ ہم آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل چاہتے ہیں، آپ کوئی دلیل پیش کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 2 معجزات دے کر بھیجے تھے۔ سب سے پہلے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، سورہ اعراف پارے 9 میں آیا ہے، اور دیگر بہت سی صورتوں میں ان معجزات کا تذکرہ آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی لکڑی عصا کو نیچے پھینکا تو وہ بالکل کھلا اژدہا بن گیا، اور دوسرا معجزہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کر نکالا تو سفید چمکتا ہوا نکلا۔ یہ 2 معجزات انہوں نے فرعون اور ان کے درباریوں کے سامنے پیش کیے تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، ایسی چیزیں تو ہم اپنے جادو کے زور سے کر سکتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھائی وہ پہلے سے بڑی چڑی تھی، اور ہم نے انہیں مبتلا عذاب کیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد مزید اور نشانیاں دکھاتے گئے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ تو عذاب کی شکل میں تھی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ سورہ اعراف 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے بھیجا ان کے اوپر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون، یہ عذاب کی شکل میں معجزات موسیٰ علیہ السلام کے تھے قوم فرعون کو دکھانے کے لیے، ایک سے بڑھ کے ایک، کہ تاکہ وہ باز آ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور وہ ہر عذاب کے موقع پر کہتے ہیں اے جادو کرنے والے، اس عہد و پیمان کے مطابق جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کر، ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ یعنی جب بھی کوئی عذاب آتا، کوئی معجزاتی طور پر ان کو دکھایا جاتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑتے اور کہتے ان کو، یعنی یہ کہہ کر پکارتے کہ اے جادوگر۔ یعنی اس زمانے میں جادو کا جو زور تھا تو جادو کرنا کوئی مذموم کام نہیں تھا، بلکہ بڑے بڑے عالموں کو بھی وہ جادوگر کہہ کر پکارتے تھے، وہ ان کی عزت و اکرام کا جیسا معاملہ تھا۔ اور دوسری بات تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ جادو کے زور سے کچھ ایسی اس قسم کے کام کر کے ہمیں دکھلا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے انہوں نے جادوگر کہہ کر پکارا اور کہا کہ یہ عذاب ہمارے اوپر جو آ گیا ہے ان کو تم اگر ٹلا دو، جیسا کہ تمہارے رب کے ساتھ وعدہ ہے، تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اگر ایمان لے آئیں تم پر تو پھر یہ عذاب ٹل جائے گا، تم اس کو ٹالو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ ہمیشہ یہ لوگ جو ہے وعدہ کرتے تھے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب بھی ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا وہ اپنی بات سے پھر گئے۔ یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، ایک عذاب آتا وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے اور کہتے کہ یہ عذاب ٹال دو، ہم ایمان لائیں گے اور تمہاری نبوت کو، رسالت کو تسلیم کر لیں گے۔ جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ پھر جاتے اپنے وعدے سے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کروا دی، کہا اے قوم، کیا مصر کی حکمرانی میرے لیے نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اب دیکھا فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پہ ایک نشانیاں پیش کرتے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کو یہ خطرہ ہو گیا کہ ایسی اگر نشانیاں یہ پیش کرتے ہی رہے تو میری قوم ان کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک چال چلی اور قوم کو دھوکہ دینا اور فریب
دینے کے تعلق سے ایک چال کے طور پر یہ بات پیش کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بے توقیری اور ان کی عزت کو کم کرنے کے لیے یہ باتیں کہنے لگا، اور اپنے روب کو جھاڑنے کے لیے لوگوں کو مروب کرنے، یعنی حکومت اور سلطنت کو جو ہے دکھانے لگا لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں کیسا بادشاہ ہوں، اور کیسے جو ہے میرے محلوں کے نیچے سے جو ہے نہریں بہتی ہیں، اور سارا مصر، ملک مصر میرا ہے، اور اس پر میری بادشاہت چلتی ہے۔ یہ کیا ہے جو تمہارے سامنے آ کر یہ شوبدے پیش کر رہا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو برابر سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں آ رہا ہے ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا وہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے، مال و دولت کے اعتبار سے یہ کوئی باعزت شخص نہیں ہے اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ ان کی زبان میں جو لکنت تھی اس کے طرف بتا کر کہہ رہا ہے کہ یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس کیا ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، یہ شخص جو ہے بڑا ذلیل اور حقیر ہے اور کمتر ہے۔ میں تو بادشاہ ہوں، پورا ملک مصر میرا ہے، میرے محلوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بتا بتا کر لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا فرشتے اس کے جلوں میں صف بستہ ہو کر آئے ہوتے۔ اور ایک بات یہ کہا کہ اگر واقعی میں یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے اس کے ہاتھ میں، جیسا کہ اس زمانے میں بادشاہوں کے پاس، شاہان سلطنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوا کرتے تھے۔ مصر کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ جو ہوتے تھے، وہ اپنی جو ہے امتیازی شان کے طور پر ہاتھوں میں کڑے پہنتے تھے، سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ ویسے ہی جو ہے جو سردار ہوتے تھے قوموں کے، ان کے بھی یعنی ہاتھوں میں سونے کے کڑے، اور گردن میں جو ہے گلوں میں ان کے جو ہے توق اور سونے کی زنجیریں وہ پہنا کرتے تھے، اپنی یعنی علامت کے طور پر کہ ہم سردار ہیں کسی قوم کے۔ تو یہ کہنے لگا کہ اچھا یہ اگر سردار ہیں، بڑے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، تو پھر ان کے پاس بھی تو سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، یا جو ہے ان کے ساتھ فرشتے آتے اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور یہ بات کی جو ہے تصدیق کرتے کہ واقعی میں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ اگر بول دیتے تو ہم جو ہے اس کو بات کو سمجھ لیتے اور یقین کر لیتے، یا کم از کم ان کے ساتھ ساتھ رہتے، جیسا بادشاہوں کے ساتھ ان کے جو ہے کارندے رہتے ہیں ویسا فرشتے ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس قسم کی بیہودہ بکواس کرنے لگا اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنے لگا، اور لوگوں کو جو قوم پہلے سے جو ہے نافرمان ہی تھی اور مزید اپنی اطاعت کرنے کے اوپر کے لیے ان لوگوں کو جو ہے راضی کر لیا یہ ساری باتیں بتا کر۔ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، بس اس نے ایسی باتوں سے اپنی قوم کو مغلوب اور گمراہ کر دیا اور اس سے کہنے میں آ گئے، بے شک وہ بڑی ہی نافرمان قوم تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، پھر جب وہ اپنے اعمال سے ہمیں غضبناک کرنے کا سبب بنے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے ان سب کو غرق دریا کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، بس ہم نے ان کو اور ان کے پیش رو ان کے بعد آنے والوں کے لیے اس واقعے کو باعث عبرت بنا دیا۔ اور پھر جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کو غصہ دلائے، ناراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور ان سبھوں کو دریا میں غرق کر کے ختم کر دیا گیا، اور ان کو ایک نشانی کے طور پر بنا دیا گیا، عبرتناک نشانی جو آگے آنے والی قوموں کے لیے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جو ہی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر شور و غل مچا دیا، تاکہ تمام عیسائی ابن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ اس میں جو ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی قبیلے والوں سے یہ کہا کہ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی خیر نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں،
جبکہ ان کو بھی پوجا جاتا ہے، ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، نصارہ ان کو معبود مانتے ہیں، پھر آپ ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ایک روایت کے مطابق، تو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم اور تمہارے وہ سارے معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن بنو گے، تو اس وقت انہوں نے یہ سوال کیا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو لوگوں نے جو ہے عیسائیوں نے پوجا ہے اور ان کو اپنا معبود قرار دیا ہے۔ جب وہ لوگوں کے معبودان باطل کے تعلق سے ان کی بے وقتی کا اظہار کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں اور ان کو مت پوجو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اور تمہارے سارے معبود جہنم میں چلے جائیں گے اور اس کا ایندھن بن جائیں گے، تو وہ لوگ یہ پوچھتے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یا دیگر جو لوگ اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں ان کے تعلق سے کیا خیال ہے۔ اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں جو ہے توحید کے پیغام کو عام کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے اپنی زندگی بھر، اس کے بعد ان کی وفات ہو جانے کے بعد اگر ان کے معتقدین ان کی خبروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو معبود بنا لیتے ہیں، تصور کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو ہی اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اگر کوئی ان کے تعلق سے ایسے کام کرتا ہے تو جو کر رہا ہے وہ بھگتے گا، ان میں ان کا کوئی قصور، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہے ان کے لیے جو ہے انہیں مقرر کر چکے ہیں جنت اور نیکی اور اچھائی، اور وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ان کو جو ہے نہ وہاں پر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زندگی بھر اچھے ہی کام کرتے رہے اور توحید کی دعوت کو پیش کرتے رہے وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے جو توحید کی دعوت کو نہیں پیش کیے، اور وہ لوگ جو خواہش کرتے تھے زندگی بھر۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ یعنی بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہے پوجا کرتے تھے اور ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اور دیگر جو ہے اللہ کہتے تھے، اور اس طریقے سے فرشتوں کی بھی جو ہے پوجا ہوتی ہے، یعنی جو مکے کے جو لوگ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور بہت سے صالحین دنیا میں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن سے مانگا جاتا ہے، تو ان کے تعلق سے شک و شبہ پیدا کرنے لگے یہ لوگ کہ یہ سارے لوگ بھی تو معبود ہیں، ان کی بھی تو عبادت ہوتی ہے، کیا پھر یہ بھی جہنم میں ہی چلے جائیں گے؟ یہ سوال کیا۔ ان کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے نیکیاں کی ہیں زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے انہیں سعادت رکھیں گے اور نیکی رکھیں گے اور جنت ان کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس میں جو ہے ایک بات اور ایک واضح کر دی گئی کہ ماں جو لفظ آیا ہے اس میں، ماں کا لفظ جو ہے غیر عاقل کے لیے لاتا ہے، انکم وما تعبدون، غیر عاقل کا مطلب یہ ہے کہ تھنگس کے لیے، چیزوں کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے پتھر کی مورتیاں یا دیگر چیزوں کے لیے۔ انسانوں کے لیے کوئی جب لفظ بولا جاتا ہے تو من بولا جاتا ہے، اس میں ماں آیا ہے اس لیے سب سے پہلے تو اس میں سے انسان نکل گئے، لیکن وہی انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے جو زندگی بھر یہ خواہش کرتے رہے اور وہی کاموں میں اپنے آپ کو ملوث رکھا اور ان کاموں سے خوش ہوتے رہے اور یہ چاہتے رہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری خبروں کو خبے بنائے جائیں، درگاہیں بنائے جائیں، یا جو ہے ایسے کام کیے جائیں اور مجھے قاضی الحاجات سمجھ کر میرے پاس نظر و نیازیں لائی جائیں اور میری پرستش کی جائے، یہ تمام لوگ بھی جو ہے وہ ان پتھر کی مورتیوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ توحید کی دعوت کو پیش کیا، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، یہ بات واضح کر دی گئی۔ جب یہ بات جو ہے ان کے سامنے پیش کی گئی کہ تمہارے وہ معبود اور تم سب جہنم میں ڈالے جاؤ گے، تو انہوں نے خوشی سے چلایا، اس میں اسی بات کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر خیر کیا کہ وہ بڑے اچھے بندے تھے
اور اللہ کے نبی تھے، تو کہنے لگے کہ پھر اگر وہ بڑے اچھے تھے تو پھر ان کو بھی تو پوجا گیا، ہم بھی اپنے معبودوں کو جو پوجتے ہیں تو پھر وہ بھی اچھے ہیں، وہ اچھے تو یہ اچھے۔ یہ بحث و مباحثہ کٹ حجتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کرنے لگے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، اور کہنے لگے ایسے ہیں ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ محض آپ سے جھگڑنے کے لیے یہ مثال لائے ہیں۔ فی الحقیقت یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس اس قسم کے جھگڑے کرنے اور کٹ حجتی اور بحثیں کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ایک ایسے بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ جھگڑتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ہمارے بندے تھے اور ہم نے ان پر احسان کیا، اور ان کو جو ہے ان کی ولادت بھی معجزاتی طور پر ہوئی، بغیر باپ کی ہوئی۔ ایسے ہی جو ہے یعنی بہت سے لوگوں کے لیے ہم ایسے ہی کام کر سکتے ہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے دیگر معجزات بھی دیے گئے تھے۔ اس میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، پھونک مارتے اور مرا ہوا آدمی مردہ زندہ ہو جاتا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے معجزات دے کر بھیجے تھے قوم کو بتانے کے لیے، اور قوم کے لیے بنی اسرائیل کے لیے وہ جو ہے ایک نشانی کے طور پر تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو۔ اور پھر جو لوگ فرشتوں کو بہت بڑا سمجھتے اور یہ شرف سمجھتے کہ وہ آسمانوں پر ہے اس لیے ان کی عبادت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں پر رہنا یا زمین پر رہنا یہ ہماری مشیت میں سے ہے۔ ہم نے فرشتوں کو آسمان پہ رکھا اور انسانوں کو زمین پر رکھا، اور اگر ہم چاہیں تو فرشتوں کو بھی زمین پر لا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔